یا جمعہ کے دن ڈبل اذان دینا کیسا ہے؟ تو اس سلسلے میں تمام محدثین کے نزدیک جمعہ کے دن سنگل اذان دینا یہ صحیح ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الجمعہ حدیث نمبر 912، عن السائب بن یزید قال، حضرت سائب بن یزید کہتے ہیں کہ کان النداء یوم الجمعۃ اول اذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما، کہ حضرت سائب بن زید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی جمعہ کے دن۔ کب ہوتی تھی؟ جب امام صاحب منبر پر بیٹھ جاتے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمعہ کی اذان ایک ہوتی تھی۔ فلما كان عثمان رضی اللہ عنہ كثر الناس نداء الثالث على الزورا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے وقت معلوم نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دوسری اذان دلائی۔ کہاں پر؟ زورا بازار پہ۔ تو اس حدیث پر غور کیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اذان جمعہ کے لیے ایک ہوتی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو دوسری اذان دلوائی، کیوں؟ اس لیے کہ تعداد زیادہ ہو چکی تھی۔ علت یہ ہے، ریزن یہ ہے کہ تعداد زیادہ ہو چکی تھی، تو اس لیے کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، لوگوں کو نماز کا وقت معلوم نہیں ہو رہا ہے یا لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، تو اس جگہ پہ اس حدیث پر عمل کر کے جمعہ کے دن ڈبل اذان دی جا سکتی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں پہ کیا ہے؟ موبائل ہے، گھڑی ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے، آواز چلی جاتی ہے، اس لیے ہمیں جمعہ کے دن ایک ہی جو اذان دینی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ الجمعہ سورہ نمبر 62 پارہ نمبر 28 آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، آئے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، اذان دی جائے، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ تو اس آیت میں جو اذان کی بات ہے، یہ اذان پہلے ایک ہی اذان کی بات ہے، کیونکہ یہ آیت کب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اذان ایک ہوتی تھی۔ تو اس آیت میں اذان سے جو مراد ہے وہ ایک ہی اذان مراد ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ ضرورت محسوس کر رہے ہیں ڈبل اذان کی، تب آپ جمعہ میں ڈبل اذان دے سکتے ہیں، ورنہ عام حالتوں میں ایک ہی اذان جمعہ کے لیے دینی چاہیے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ کس زبان میں ہونا چاہیے، اس کے بارے میں امت کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں عربی میں ہوتی تھی، اس سے صرف ہمیں عربی میں کہنی ہے، اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے ایک کتاب لے کر کے امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، بس وہی پڑھتے ہیں، سالوں جو ہیں 100 سال 150 سال تک وہی کتاب سے ہر جمعہ پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اردو میں نہیں ہونا چاہیے خطبہ۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن تمام محدثین کے نزدیک خطبہ جمعہ کا اس زبان میں ہونا چاہیے جس زبان کو لوگ سمجھے، جس زبان کو لوگ سمجھتے ہیں اس زبان پہ خطبہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 پارہ نمبر 13 آیت نمبر 4،
وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس کی زبان میں، یعنی جس زبان کو اس کی قوم جانتی تھی اس قوم کی زبان کے جاننے والے کو رسول بنا کر ہم نے بھیجا۔ کیوں؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ نبی ان کو نصیحت کر سکے، واعظ کر سکے، سمجھا سکے۔ ذرا بتائیے کہ کوئی آدمی کب سمجھ سکتا ہے؟ جب اس کو اس زبان میں بولی جائے۔ اگر آپ اردو سمجھ رہے ہیں، اگر میں آپ کو انگلش بولوں آپ سمجھ نہیں پائیے گا۔ اگر آپ کنڑا سمجھ رہے ہیں، اگر آپ کو جاپانیز لینگویج میں سمجھاؤں تو آپ سمجھ نہیں پائیے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رسول کو اس کی قوم کی طرف اس کی زبان کے مطابق بھیجا تاکہ لوگوں کو سمجھا سکے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا اس آیت سے کہ جمعہ کا خطبہ اس زبان میں دینا چاہیے جس زبان کو لوگ سمجھتے ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الجمعہ حدیث نمبر 862، عن جابر بن سمرہ قال، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، كانت للنبي صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبہ دیتے تھے اور دونوں خطبہ کے بیچ میں اللہ کے نبی بیٹھتے تھے۔ یقرأ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں کیا کہتے تھے؟ قصہ کہانی نہیں، افسانے نہیں، بلکہ قرآن پڑھتے، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ، اور لوگوں کو نصیحت کرتے، سمجھاتے۔ تو ذرا بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور عرب میں لوگ کون سی زبان جانتے ہیں؟ عربی زبان جانتے ہیں۔ جب عربی زبان جانتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں سمجھاتے تھے۔ تو اس لیے ہم اردو جانتے ہیں یا کوئی بھی زبان دنیا کے اندر جہاں جو زبان جانتے ہوں، سمجھتے ہوں، اس زبان میں جو ہے خطبہ دینا چاہیے اس حدیث کے اکارڈنگ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان دونوں مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔